تھا تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب تقریر کیا کرتے تھے صحابہ کے درمیان تو آپ پرسرار کا بھی ذکر کرتے، میزان عدالت کا بھی ذکر کرتے، قیامت کا بھی ذکر کرتے، نماز کا بھی ذکر کرتے، پیارے موت کا بھی ذکر کیا کرتے تھے، قبر کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ مگر عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی ذکر کرتے تو کھلے طور پر کرتے، مگر جب موت کا تذکرہ کرتے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اے عثمان غنی بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے، جب آپ پرسرار کا ذکر کرتے ہو تو نہیں روتے ہو، میزان عدالت کا ذکر کرتے ہو تو نہیں روتے ہو، اے عثمان غنی جب قیامت کا ذکر کرتے ہو تو نہیں روتے ہو، مگر جب موت کا ذکر کرتے ہو تو کیوں رویا کرتے ہو، جب قبر کا ذکر کرتے ہو تو کیوں رویا کرتے ہو۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عثمان غنی جواب عنایت فرما رہے ہیں، لوگوں سنو، میزان پر عثمان اکیلا نہیں ہوگا، باقی اور لوگ ہوں گے، میدان قیامت میں عثمان اکیلا نہیں ہوگا، باقی اور لوگ ہوں گے، میزان عدالت میں عثمان اکیلا نہیں ہوگا، باقی اور لوگ ہوں گے، مگر قبر میں عثمان اکیلا جا رہا ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ قبر کی سختی کو دیکھ کر عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ موت ایسی چیز ہے، بتاؤں آپ کو، میں رب فرماتا ہوں اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم دنیا میں جو کچھ کرو مگر لوٹ ہو تمہیں میری ہی جانب آنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے لوٹ کے ایک نہ ایک دن آئے۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل بات ٹھیک ہو جائے۔ آپ ٹرین دیکھتے ہوں گے، ٹرین کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ریزرویشن ہوتا ہے، ایک اے سی کا ہوتا ہے اور ایک چالو کا ہوتا ہے۔ سفر کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق سفر کیا کرتے ہیں۔ مالدار جو ہوتا ہے پیسے والا اکثر اے سی میں سفر کرتا ہے، کم پیسے والا ریزرویشن میں کرتا ہے، غریب جو ہوتا ہے وہ چالو میں سفر کرتا ہے۔ مگر پیاری اپنا معاملہ ہے، مگر سنو، دنیا کسی گاؤں سے کوئی ایسا انسان یا علاقے سے لے لو، کوئی بھی ایسا انسان قتل کر کے ممبئی چلا گیا، پولیس اسے پکڑنے کے لیے وہاں پہنچی ممبئی۔ اب وہاں سے جب وہ پکڑ کر کے لے کر کے آ رہی نا تو پولیس کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ انہیں تو اپنا پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے تو اے سی سے بیٹھ کر کے آ رہے ہیں ہماری۔ اور وہ ایک شخص وہ علاقے سے ہے جو اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے ممبئی گیا، وہ آ رہا ہے۔ اب جانے والے 2 گئے یہاں سے، ایک وہ جو رزق کمانے کے لیے گیا تھا، دوسرا وہ جو کسی کو قتل کر کے ممبئی بھاگ گیا تھا۔ اب دونوں جب سفر کر کے واپس آ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو پولیس اس کو پکڑ کے لے کے آ رہی ہے، اور ایک یہ آنے والا ہے جو کمانے کی غرض سے گیا تھا واپس آ رہا ہے۔ اب پیارے توجہ کرنا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آنے والے 2 آ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو قتل کر کے گیا ہوا تھا، پولیس اسے پکڑ کے لے کے آ رہی ہے تو اے سی کے ڈبے میں لے کے آ رہی ہے۔ جب ہماری نظریں اسے دیکھ رہی، یار اے سی میں سفر کر رہا ہے، اتنے پرسکون میں بیٹھا ہوا ہے، کتنے اچھے سے بیٹھا ہوا ہے، کتنے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، مگر پیارے سچی بات تو یہ ہے وہ پرسکون میں نہیں ہے، وہ تو اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہے جیسے اسٹیشن قریب آ رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے یار قتل تو کیا ہو، نہ جانے پولیس والے میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے ماریں گے بھی، مجھے سزا بھی دیں گے، ہو نہ ہو قتل کا بدلہ قتل ہو سکتا ہو مجھے پھانسی کی سزا بھی پہنچا دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں سوچ کے گھبرا رہا ہے، مگر میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے وہ تو یہی سمجھ میں آ رہی بڑا سکون میں بیٹھا ہوا ہے، مگر پیارے سکون میں وہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا وہ شخص ہے جو کمانے کی غرض سے گیا تھا، وہ جب واپس آ رہا ہے تو چالو کے ڈبے میں آ رہا ہے۔ جب اسے ہماری نظریں دیکھ رہی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ پریشان حال نظر آ رہا ہے، بھیڑ کی وجہ سے پریشان ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ پریشان نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے یار کتنے جلدی میرا گھر آ جاتا، کتنے جلدی میری اسٹیشن آ جاتا جہاں مجھے اترنا ہے، کتنے جلدی میں اپنے گھر پہنچ جاتا، میں اپنے بچوں سے ملاقات کر لیتا، میں اپنے بیوی اور بچوں سے ملاقات کر لیتا، میں اپنے والد گرامی کے چہرے کو دیکھ لیتا، میں اپنے امی کے چہرے کی زیارت کر لیتا۔ یہ سوچ رہا ہے پیارے آنے والے 2 آ رہے ہیں، اسی طریقے سے جانے والے بھی 2 جایا کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اسے نماز بھی پڑھا ہے، روزے بھی رکھا ہے، حج بھی کیا ہے، زکات بھی دیا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس نے نماز نہیں پڑھا ہے، روزے نہیں رکھا ہے، حج نہیں
دیا ہے، زکات نہیں دیا ہے، جب ایسا شخص کی موت ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں نا آنے کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان حال ہو جاتا ہے، یار میں نے وقت سے نماز بھی نہیں پڑھا ہے، میں نے روزے بھی نہیں رکھا ہے، حج بھی نہیں کیا ہے، زکات بھی نہیں دیا ہے، اللہ کی مخلوقوں کی خدمت بھی میں نے نہیں کیا ہے، میں نے لوگوں پر ظلم کرتا رہا، لوگوں کی شکایتیں کرتا رہا، ایک دوسرے کی چغلی کرتا رہا، میں تمام قسم کی برائیاں کرتا رہا۔ جب یہ بات سوچتا ہے تو پریشان حال ہو جاتا ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یار مجھے قبر میں بھی سزا دیا جائے گا، میزان عدالت میں بھی سزا ملے گی، میدان قیامت میں بھی مجھے سزا ملے گی، سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر سنو پیارے، ایک وہ ہے جو دنیا سے جانے والا ہے مگر اس کا معاملہ یہ وقت سے نماز بھی پڑھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حج بھی کیا ہے، زکات بھی دیا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے وہ تو کہتا ہے اے موت آ، اے موت آ، اے موت آ، ارے تو آئے گی تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تو آئے گی تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہی تو مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، لہر میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہو۔ پیارے توجہ کرنا، بس جانے والے دو ہیں مگر جو جانے والے ہیں نا اس میں سے وہ شخص ہے جسے رسول پاک کی زیارت ہو رہی ہے، وہ نمازی ہے، رسول پاک سے محبت کرنے والا ہے، زندگی جسے چاہو تم گزارو مگر ضروری ہے پیارے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرو۔ نہ جانے کب کہاں موت ہو جائے یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، نہ جانے زندگی کی کہاں شام ہو جائے، نہ جانے کب حضرت اسرائیل سے ملاقات ہو جائے، اور وہ جب مسافہ کریں تو پھر مسافہ کرنے کے بعد دوسرے سے مسافہ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ تو زندگی اس طرح گزارو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرو۔ پیارے موت کب ہو جائے کیا ہو جائے کسی کو بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے، لوگ کہا کرتے ہیں ہیلے روزی بہانے موت، ہے نا، لوگ اس طرح سے کب کس کی موت ہو جائے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ انسان کو جانے کا ایک نہ ایک بنا دیتا ہے۔ مگر پہلے سنو، بہت سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، بہت لوگ جاتے ہیں، کسی کا باپ کا انتقال ہوا، کسی کی ماں کا انتقال ہوا، کوئی بہت سارے لوگ گئے، مگر سچی بات تو یہ ہے جب ماں دنیا سے جاتی ہے نا تو پھر پوری دنیا کی سونی پڑ جایا کرتی ہے۔ میری بات وہی لوگ سمجھیں گے جن کے ماں دنیا میں نہیں ہے، ماں کے جانے کے بعد پوری دنیا سونی لگ جانے لگتی ہے۔ آج حالات یہی ہے کہ ماں کا لفظ یہ ہے کہ جیسے ہی لفظ ماں زبان پر آتی ہے نا دل تک اس کا احساس جاتا ہے، دل تک اس کا احساس جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں میرے مصطفیٰ جان رحمت 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، کتنی مصیبتیں تھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، ابھی میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 برس کے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ جان رحمت، آپ کی والدہ گرامی، آپ کی والدہ محترمہ آپ کی بڑی خدمت کرتے رہے، مگر قرآن کہتا ہے نا جب 40 سال کے بعد میرے مصطفیٰ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں نا تو مصیبتیں آنے لگ گئی ہے، مگر قرآن کہتا ہے ذوق در ذوق لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ اسی مسجد نبوی میں ایک معاملہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ 10,000 صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے آئے، میرے مصطفیٰ کے پیچھے 10,000 صحابہ کرام آئے۔ جب 10 صحابہ کرام آئے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ اس درد سے رو رہے تھے کہ ان کے سینے سے بھی آواز آ رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، لوگ جب چلے گئے حضرت صدیق اکبر آئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر دو عالم ہیں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں صدیق بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو خوشی کا موقع تھا، آج 10 صحابہ کرام آئے تھے، تو آج
کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ پیارے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صدیق معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ آج 10 صحابہ کرام جب آئے تو آج میری امی کی مجھے یاد آ گئی ہے، میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آج بھی آپ کی امی یاد آیا کرتی ہے؟ کہنے لگے ہاں صدیق اکبر آج بھی میری والدہ کی مجھے یاد آیا کرتی ہے۔ ہر بیٹا جب کامیاب ہوتا ہے تو دل میں یہی سوچتا ہے میری لاج میری والدہ جان لے، میری کامیابی میری امی دیکھ لے، میری کامیابی کا ذریعہ میری امی دیکھ لے۔ پیارے اتنا گھر کا معاملہ ہوتا ہے، میں بھی سوچ رہا تھا آج صحابہ کرام جب میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میری امی آمنہ ہوتی تو کتنا خوش ہو جاتی، میری امی ہوتی تو کتنا خوش ہو جاتی۔ اے پیارے جب مائیں چلی جاتی ہے تو دنیا سونی ہو جایا کرتی ہے، جب ماں بچھڑ جاتی ہے تو دنیا سونی پڑ جاتی